بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں پارٹ ہے بک کا، تیسرا باب ہے جس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور میدان حشر جو ٹاپک ہے جس کو ہم کور کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی پچھلے لیسنز تھے آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اچھا لگے گا اگر آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا اور کیا سمجھ آئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ میدان حشر۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے وابستہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے ہیں۔ چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے سالے سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصف امیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت جہاں کوئی شخص اگر خوار اور خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے۔ وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ میں تڑپ کر بولا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے تو سیکھی تھی۔ سیکھی ہوں گی، سالے نے بے پرواہی سے جواب دیا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا، وہ ان کے اندر اتر نہیں سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم راہ بر تن زنی مارے بود، علم راہ بر من زنی یارے بود۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور اندر تک اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھے منصف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت اور کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پار رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈھس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسا کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا، سالے نے جواب دیا۔ علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی منہ پر خاک مل رہا تھا، کوئی چہرے پر چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کو بھی کر رہا تھا۔
کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔ مگر میں اس سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اس طرح گم سم کھڑا رہا۔ یکا یک میرے بالکل قریب سے ایک آدمی چلایا، ہائے اس سے تو موت اچھی تھی، ہائے اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گھڑا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر سالے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار اور پریشان موجود ہیں۔ سالے کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سالے میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کوئی کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے سالے سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان اور اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں، جو خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان۔ سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق اور مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوئے تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کی غیر مؤثر کر دیا، جیسے کفر ہے، شرک ہے، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ سالے نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو سالے نے جواب دیا، ہاں، ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن سے اتنا ہی خوار اور خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کے حساب کتاب کا آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں۔
ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کے 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ ہرن کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام اور بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، جہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر آمد درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ڈھا دیے جائیں گے، اس لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے حوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرا جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنی کسی شناسہ کو تلاش کر رہی تھی، مگر کہیں کوئی شناسہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی، اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف اور دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو بے ساختہ چشم بد دور کہا، میدا شہاب، گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک، نقشہ کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال۔ خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی، مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا۔ سراپائے حسرت، سراپائے وحشت، سراپائے اذیت اور مجسم نے ندامت یہ وجود کسی اور کا نہیں، میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو کا تھا، جو حسرت و یہی یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ ابو جی مجھے بچا لیجئے، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی۔
اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجیے، آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جمشید کہاں ہے؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے، وہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض تھے، انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ ابو میں بہت بری ہوں، میں خود بھی تباہ ہو گئی اور آپ اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا، پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں، اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا سالے اسے سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی، آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد رہے دنیا میں تم کیا تھی، تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یک لخت ایک منظر سامنے آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا کہ میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ بس میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان جہاں ہے میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں، دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال کر ہی لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو، انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی اور ہوا لگ گئی اور اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کی طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز اور اعتبار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تن کر بولی، انہیں میرے انداز اور اعتبار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہی ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید، مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہی ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار، یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All other are loser and idiots. And you know this judgment day is nothing but rubbish. ویسے فار یور انفارمیشن، میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، ہم جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنرز ہیں اور 2 نمبر کے ہتھ گنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو نا پاپا کا بزنس تو چھوڑ دوں، مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے، نہ میں تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ میٹ کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، ورنہ میں جس خاندان سے ہوں وہ حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، اس لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہی ہیں نا وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، ورنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے۔ 800 سی سی گاڑی چلا رہے ہو آج کل، فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ زندگی اچھی گزاریں یا بری، مرنا تو ہمیں بھی ہے،
پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹھ میں رہیں گے. میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. استغفر اللہ. کلمہ کفر تو مت بکواس کرو. اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی. اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا. اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہیں. سالے نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا. سالے نے اس شفاف اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے. تو جاؤ بی بی ہما، اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں. سالے نے جملہ تو ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا، اس سے میں خود ہل کر رہ گیا. ہما بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی. اس سے پہلے کہ سالے کچھ کہتا وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی. اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈاواڈول ہو چکی تھی. ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی اپنی اس سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال گھوم رہا ہوگا. میں سوچ ہی رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا. میں اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ سالے نے میری کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا، آؤ چلتے ہیں. نہ جانے اس تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے. میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا. ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی. ہم کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے. انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے. چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کی بزنس پارٹنر تھے. اس حیثیت میں میری ان سے رسمی واقفیت تھی. میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی، جسے سالے نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا، دور رہ کر بات کرو. اس کا لب و لہجہ اتنا درست تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی. اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی. وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے. آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا. مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا. بس تو اب آپ میری سفارش کر دیجیے نا، میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں. یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے، نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے. یہ آخر بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار سالے کی طرف دیکھا. میں نے بھی گردن گھما کر سالے کی طرف دیکھا. اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اپنی نیک نامی کے لیے. جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے. مگر آپ کے معاملے میں تو ایسا نہیں تھا. آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا. اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح سے تھا. اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کرتے تھے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کے ایک مشہور اداکار کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے. آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ ہے. الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ. ملک کے مشہور اداکاروں اور فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے. خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی. آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے. بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کی بنیادی اصول تھے. اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کی ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والی مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرنیٹ کے نام پر معاشرے میں حیا اور بااختہ رویے عام کرتے. آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے. کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے. سالے بے تقان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے. ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھا. وہ گردن جھکائے سنتے رہے. سالے کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس پر
بس نہیں کہا اور کہنے لگا ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کو محبوبہ بھی کھڑی ہیں۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا، سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ سالے نے میری پشت پر ہاتھ رکھا جس کے بعد مجھے ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی بھی باقی تھی۔ وہ بدشکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قریب سے خوف زدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو کچھ بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے سالے سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ قاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ سالے نے اس بدشکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی مانتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی کیا شکل صورت نکل آئی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم عریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جن دلوں میں راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے گا۔ سالے نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کے اداکاروں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کی بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداکاروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھیں، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی کاپی کر کے خود کو سنوارا کرتی تھی۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھی جو اپنے آنگن میں بہاروں کے راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رت تک جا پہنچی، اور کتنی تھی جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی۔ میرے چہرے پر دکھ کے اثار واضح تھے۔ یہ اثار سالے نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر ہی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی تھی اور پھر کالج تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا، پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے ان سے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھی جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں، بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ
رہ کر دیوار نہیں بنی، وہ خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کے کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی پیدا نہیں کی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کی روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی۔ اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ اللہ کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد بھی تھی اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا، ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ تم ہار گئی، تمہاری حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند کر لی اور شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول لیں اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔ منظر ختم ہو گیا۔ میں نے سالے کی سمت دیکھ کر کہا، میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا، اب جان لو گے، ویسے تو تم کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا۔ سالے نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگوں کو بڑھنے اور روکنے کے لیے کھڑے تھے، مگر سالے کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا۔ سالے نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کی دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا۔ میں بے اختیار بولا، سالے ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آ گئے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہارا دکھ تو یہی آ کر دور ہو سکتا ہے۔ ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے۔ اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پرنور چہرے والی ایک صاحب کھڑے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ قریب پہنچ کر سالے نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ یہ عبداللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری دور کی امتی، اور آپ نحور ہیں یا میاں نبی کی انتہائی قریبی ساتھی۔ نحور، آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا؟ یہ ایک عظیم پیغمبر کی صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں۔ میں نے نحور سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسی حالت میں ان سے کہا، یرمیاہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ کا ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں۔ یرمیاہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بڑی رہنمائی رہی ہے، مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے اور اسی بنا پر اپنے زمانے کے سپر پاور عرب کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مغلوبیت کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کی بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی۔ یرمیاہ نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اخلاقی اور ایمانی گمراہیوں میں مبتلا کیا اور انہیں سمجھایا کہ وہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کی بجائے اپنی اصلاح کریں، مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انہی کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے بعد بخت نصر عذاب الہی بن کر نازل ہوا اور اس نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ نحور نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ان سے بھی جلد ملاقات ہو جائے گی، مگر سردست تو میں آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھ سے الگ ہوئے اور خیمے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی، ذرا باہر آنا، دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ نحور کی آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی خیمے سے نکل کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔
یہ لڑکی اس اپنے حلیے سے کوئی شہزادی اور شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے گردن جھکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میرے لیے آپ میرے استاد ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے۔ گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے پائی تھی۔ خدا نے میرا تعارف آپ نے کرایا تھا۔ خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا۔ آج دیکھیے خدا نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کی صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل صالح نے اس لڑکی کو مجھے دکھایا تھا، مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ لیکن اس طرح دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے شائستہ سے کہا، میری طرف سے آپ دونوں دلی مبارکباد قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گی۔ کیوں نہیں، آپ کو بلانے کا مقصد ہی نحور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، پھر اپنا رخ نحور کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے، ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں، اور یہ بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ شائستہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا میکہ معمولی نہیں رہا۔ اس موقع پر صالح نے مداخلت کی اور کہا، آپ لوگوں کی مرتبہ و منصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ سردست مجھے عبداللہ کو واپس لے کر جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نحور اور شائستہ نے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ واپسی میں صالح نے مجھ سے بولا، ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مداوع؟ میں نے خدا کی اپنے بندوں پر عنایات کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا اس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے۔ خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا، مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر، شکر، سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی، اور آج تم نے دیکھ لیا کہ جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گیا، ان کا صبر آج انہیں کسی بدلے کا مستحق بنا رہا ہے۔ میں چلتے چلتے رکا، اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، آسمان والے کو دیکھا، اور پھر اپنی گردن جھکا لی۔ یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، اور اگلا چیپٹر ہے، اس کا ٹاپک ہے نائمہ۔ یہ اس کی بیوی ہے، جو صالح ہے اس کی بیوی کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم کل پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سٹوری سے، جو کہ میدان حشر کی سٹوری ہے، بہت کچھ سیکھنے کو اور لرن کرنے کو اور پونڈر آن کرنے کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔